السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 23 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 22 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ قوالی کی محفل کے دوران تشدد، توہین مذہب کا مقدمہ درج۔ فیصل آباد آرٹ کونسل میں نصرت فتح علی خان کی برسی کے سلسلے میں ہونے والی ایک تقریب کے دوران پرتشدد واقعے کی FIR درج کر لی گئی ہے، جس کی دفعات میں توہین مذہب کی دفعہ بھی شامل ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود ایک وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ قوال گا رہے ہیں، ان کے پیچھے نصرت فتح علی خان کے پوسٹر لگے ہیں۔ ایک شخص اپنی نشست سے اٹھتا ہے اور اسٹیج پر جا کر پہلے تو مائک کے تار کھینچتا ہے اور پھر اپنا تعارف ضلعی بار کونسل کے نائب صدر سروٹ بٹ ایڈووکیٹ کے طور پر کراتا ہے۔ اس کے بعد وہ قوالوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لاسانی صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور لاسانی نہیں ہے۔ ابھی وہ یہ سب کہہ ہی رہا ہوتا ہے کہ چند مسلح افراد، جن میں سے کچھ نے سیکیورٹی کا یونیفارم بھی پہن رکھا ہوتا ہے، اسے تھپڑ مارتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں دیکھے جانے والے سروٹ بٹ نے اس واقعے کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ یہ 17 اگست کا واقعہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں چونکہ فیصل آباد بار کونسل کا نائب صدر ہوں اور اس وقت ایکٹنگ صدر بھی ہوں، تو فیصل آباد آرٹ کونسل نے مجھے نصرت فتح علی خان کی برسی کے حوالے سے ہونے والی اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی مدعو کر رکھا تھا۔ سروٹ بٹ نے مزید کہا کہ بہت اچھا فنکشن چل رہا تھا، رات کا وقت تھا اور ہم قوالیاں سن رہے تھے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں آئے اور فیصل آباد کے آستانہ عالیہ لاسانی سرکار کے نام کے بڑے بڑے پوسٹر وہاں آویزاں کرنے لگے۔ سرور بٹ نے کہا کہ آرٹ کونسل والوں نے فوری طور پر وہ پوسٹر وہاں سے ہٹا دیے، مگر پھر لاسانی سرکار کے پیر شبیر احمد وہاں پہنچ گئے اور ان کے ساتھ 150 سے زیادہ گارڈز اور مریدین بھی تھے۔ وہ لوگ وہاں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان کا ایک مرید اٹھا اور اس نے جا کر قوال کو پیسے دیے اور قوال سے بولا کہ وہ پیر شبیر احمد اور ان کے روحانی پیشوا کے قصیدے پڑھے۔ جب قوال نے ایسا کیا تو اس قوالی اور قصیدے میں کچھ ایسی باتیں بھی کی جو شرک کے مترادف تھیں۔ سرور بٹ نے مزید کہا کہ مجھ سے وہ باتیں برداشت نہیں ہوئی اور میں اسٹیج پر چڑھ گیا اور انہیں اپنے انداز میں منع کرنے لگا۔ اتنے میں اسی پیر کے مسلح گارڈ اور مریدین نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں وہاں سے باہر آیا اور 15 پر پولیس کو کال کر کے بتایا۔ سرور بٹ کے مطابق جب وہاں موجود پیر اور ان کے مریدین کو یہ معلوم ہوا کہ معاملہ پولیس تک پہنچ گیا ہے تو وہ سب موقع سے فرار ہو گئے۔ اس حوالے سے انڈیپینڈنٹ اردو نے آستانہ عالیہ لاسانی سرکار کو متعدد بار فون کیا، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا، جبکہ پولیس کی جانب سے FIR درج ہونے کی اطلاع کے علاوہ کوئی واضح معلومات نہیں دی گئیں۔ عمران خان کی گرفتاری کی افواہیں، بنی گالہ کے باہر PTI کے کارکنان موجود۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف اتوار کو اسلام آباد کے تھانے مارگلہ میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج ہونے والے مقدمے کے بعد ان کی ممکنہ گرفتاری کی افواہیں سرگرم ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت کے لیے پیر کی صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرا دی ہے۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر اعتراض اٹھایا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت جانے کے بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں آ گئے۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ یوٹیوبر جمیل فاروقی کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق جمیل فاروقی کے خلاف اسلام آباد کیپٹل پولیس پر جھوٹے الزامات لگانے پر تھانہ رمنا میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یوٹیوبر جمیل فاروقی نے حال ہی میں اپنے ایک ولاگ میں الزام عائد کیا تھا کہ تحریک انصاف کے گرفتار رہنما شہباز گل پر پولیس نے جنسی اور جسمانی تشدد کیا ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی بنی گالہ میں رہائش گاہ کے باہر کی ایک ویڈیو جاری کی ہے، جس میں PTI کارکنان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ PTI کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری کردہ اس ویڈیو پر لکھا گیا ہے کہ رات گزر گئی اور صبح ہو گئی لیکن کارکنان بنی گالہ میں ہی موجود ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ فیصل آباد سے بسوں میں قافلے بنی گالہ کے لیے رواں دواں ہیں۔ فواد چودھری نے PTI کارکنان کو ہدایت کی کہ آپ جہاں بھی ہیں آج بنی گالہ پہنچے اور عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ صومالی فوج نے 30 گھنٹوں بعد دہشت گردوں سے ہوٹل خالی کرا لیا، 20 افراد ہلاک۔
صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں فوج نے 30 گھنٹوں کے آپریشن کے بعد عسکریت پسندوں سے ہوٹل خالی کرا لیا ہے، جبکہ اس کارروائی میں لگ بھگ 20 افراد مارے گئے ہیں۔ حکام نے اتوار کو ہوٹل دہشت گردوں سے خالی کرانے کی تصدیق کی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ سیکیورٹی فورسز کو اس ہوٹل کو عسکریت پسندوں سے خالی کرانے میں 30 گھنٹے سے زائد کا وقت لگا۔ قبل ازیں جمعے کی شام دہشت گردوں نے موغادیشو میں واقع ہائٹ ہوٹل پر حملہ کیا تھا۔ جس وقت عسکریت پسند اس ہوٹل میں آئے تھے اس وقت وہاں مسلسل زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھیں۔ پولیس نے ابھی تک اس حملے کی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں۔ عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے منسلک اسلامک جنگجو گروپ الشباب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ گروپ کی ویب سائٹ پر ایک بیان میں بتایا گیا تھا کہ ہمارے جنگجوؤں نے ہوٹل پر قبضہ کر لیا اور اب ہوٹل کے اندر لڑ رہے ہیں اور ہم ان سرکاری افسروں کو ہدف بنا رہے ہیں جو ہوٹل کے اندر ہیں۔ یہ گروپ گزشتہ 15 برسوں سے صومالیہ میں بغاوت کیے ہوئے ہے۔ موغادیشو میں ماضی میں بھی اکثر چائے خانوں جیسے ہوٹلز کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ موغادیشو میں یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب حال ہی میں کئی ماہ کے سیاسی عدم استحکام کے بعد نئے صدر حسن شیخ محمد صدر منتخب ہوئے ہیں۔ یوکرین کے یوم آزادی پر روس گھناؤنا حملہ کر سکتا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ملک کے یوم آزادی کے ہفتے کے دوران روس کوئی گھناؤنا کام کر سکتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق یوکرینی صدر نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ملک کی 31ویں یوم آزادی کے موقع پر روس کے گھناؤنے کام سے خبردار رہیں۔ واضح رہے کہ یوکرین 24 اگست کو سوویت حکمرانی سے آزادی کے 31ویں سال کی تقریبات کا انعقاد کرے گا۔ اس دوران روس کے زیر قبضہ یوکرین کے علاقے کرائمیا میں نئے دھماکے ہوئے ہیں، جبکہ ایٹمی پاور پلانٹ کے نزدیک میزائل حملے میں 12 عام شہری زخمی ہوئے۔ بدھ کو یوم آزادی کے موقع پر یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف میں پورا دن کرفیو نافذ رہے گا، جبکہ عام دنوں میں رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو کا نفاذ رہتا ہے۔ دوسری جانب روس کی وزارت دفاع نے الزام عائد کیا ہے کہ روس نے ان کی افواج کے کچھ اہلکاروں کو زہر دیا ہے۔ اس کے جواب میں یوکرین نے کہا ہے کہ مبینہ زہر ممکن ہے کہ روسی افواج کے زائد المیعاد ڈبے والے گوشت کھانے سے پھیلا ہو۔ روس کی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین کے علاقے زیپوریزیا میں 31 جولائی کو ان کی افواج کے بعض اہلکاروں کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں طبی معائنے میں معلوم ہوا کہ ان کے جسم میں خطرناک زہریلا مواد موجود ہے۔ روسی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق کیمیائی دہشت گردی کی یوکرین حکومت کی طرف سے منظوری دی گئی ہے۔ روس تمام تجزیوں کے نتائج کے ساتھ معاون ثبوت تیار کر رہا ہے۔ ہر یتیم کو 2000 روپے اور ہر بیوہ کو 5000 روپے ماہانہ ادا کیے جائیں گے۔ افغانستان کے نائب وزیر برائے شہداء و معذورین کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال 70,000 معذور اور یتیم بچوں نے 6 ماہ کی ادائیگیاں وصول کی ہیں۔ شہداء اور معذوروں کے امور کے نائب وزیر شیخ عبدالحکیم حقانی نے اتوار کو حکومتی رپورٹنگ پروگرام میں بتایا کہ ہم نے سابقہ انتظامیہ اور امارت اسلامیہ کے معذوروں اور یتیموں کی چھان بین اور رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہے، جس سے 127,000 معذوروں اور یتیموں کا اضافہ کرتے ہوئے ان کا اندراج کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فراڈ کرنے والے لوگ جو اس امداد کے اہل نہیں ہیں انہیں وزارت کے ڈیٹا بیس سے نکال دیا جائے گا۔ وزارت کے مطابق ہر یتیم کو 2000 افغانی روپے اور ہر بیوہ کو 5000 افغانی روپے ماہانہ ادا کیے جائیں گے۔ ان مستحق افراد میں سے 70,000 کو اب تک 6 ماہ کی ماہانہ ادائیگیاں کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملکی اور غیر ملکی تنظیموں کے مالی تعاون سے بڑی تعداد میں شہداء اور معذور افراد کے خاندانوں میں خوراک اور غیر غذائی اشیاء تقسیم کی گئی اور انسانی ہمدردی کی تنظیموں کی جانب سے 30,000 خاندانوں میں نقد رقم تقسیم کی گئی۔ سعودی عرب کے کئی علاقے پیر سے جمعے تک گرد و غبار اور بارش کی زد میں۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ پیر سے جمعے تک سعودی عرب کے جنوب مغربی اور جنوبی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا قوی امکان ہے۔ قومی مرکز نے خبردار کیا ہے کہ ابتدا تیز ہواؤں سے ہوگی، جازان، اسیر اور باہا ریجنوں میں سیلاب آنے کا امکان ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بارش کے اثرات مکہ مکرمہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لیں گے۔ علاوہ ازیں مغربی ابہا کے پرفضا مقام السودا میں ژالہ باری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔
ادھر ایک دوسری خبر میں متحدہ عرب امارات نے 6 سال بعد ایران میں اپنا سفیر واپس بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات نے 2016 میں ایران سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے اور سفیر کو واپس بلا لیا تھا۔ ایران میں سعودی عرب کے سفارتی مشن پر مشتعل مظاہرین کے حملے کے بعد متحدہ عرب امارات نے بطور احتجاج ایران سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ مظاہرین سعودی عرب میں ایرانی رہنما کو سزائے موت دینے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ایک تیسری خبر میں پاکستان میں سندھ کے علاقے خیرپور میں مسجد کی چھت گرنے سے 10 سیلاب متاثرین جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق خیرپور کے علاقے احمد پور کے قریب مسجد کی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق اور 100 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مسجد میں سیلاب متاثرین نے پناہ لے رکھی تھی۔ متاثرہ علاقے میں امدادی کارروائیاں جاری ہے۔ واضح رہے کہ خیرپور سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہو تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔